بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی، مسلم کوفہ کی گلی میں ایک دیوار سے سہارا لیے کھڑے ہیں۔ خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ کوئی کھڑا ہے۔ کہتی تمہیں نہیں پتا کوفہ کے حالات، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں گھر میں تنہا ہوں، اپنے گھر جاؤ۔ مسلم کہتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، میرا گھر نہیں ہے۔ کہاں کے مسافر ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ ہاں، مدینہ میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہو۔ بس یہ سننا تھا اس خاتون کا، اہل بیت کی ماننے والی تھی۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ یہ بڑی سعادت ہے عزیزان، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں کمال ہمارے آباء و اجداد کا ہے جنہوں نے ہمیں اس قابل کیا۔ بس محلہ بنی ہاشم کا نام سنا تو اپنے ارباب کا پوچھنے لگی۔ مسلم نے بتایا، جب یہ سنا تو حضرت مسلم کو اپنے گھر لے آئی اور رات کی پناہ میں اجازت دی، مگر اسی کا اپنا داماد غالباً جب آیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی ہے اور کمروں میں، دیکھا تو مسلم عبادت میں مشغول ہیں، اور اس نے مخبری کی اور دوسرے دن حضرت مسلم کو گھیر لیا۔ لڑتے لڑتے بہرحال حضرت مسلم کو گرفتار کر لیا، زخمی ہوئے، زخم لگے۔ اسی حالت میں ابن زیاد کا دربار ہے، وہاں ابن زیاد نے پوچھا کوئی خواہش، کوئی وصیت؟ تو حضرت مسلم نے کہا ایک میری وصیت ہے، کچھ قرض ہے، کچھ چیزیں ہیں، یہ بیچ کے اس کو ادا کر دینا، اور میری ایک پیغام ہے جو امام حسین تک پہنچا دیا۔ کہا کیا؟ کہا کہ کوفہ مت آئیں، کوفہ وفا نہ دارت، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مسلم کو لے گئے دارالامارہ، حضرت مسلم کو لے گئے، پانی پیش کیا گیا، مگر خون کے قطرے اس پانی کے ظرف میں پڑے۔ حضرت مسلم نے نہیں پیا۔ دوبارہ کہتے ہیں 3 دفعہ ظرف آیا، خون کے قطروں نے پانی پینے نہیں دیا۔ ویسے بھی حضرت مسلم کیسے پانی پیتے؟ جس کے مالک کو پیاسا شہید ہونا ہو، مسلم کیسے پانی پئیں گے؟ بس عزادارہ نے حضرت مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا، بدن کو دارالامارہ سے نیچے اہانت کر دی گئی، اور پھر حضرت مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ گویا حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں کو آمادہ کر رہے ہیں، علی کی بیٹیاں آنے والے ہیں۔ بس اب جب یہ خبر امام حسین تک پہنچی ہے، ایک مقام پہ بتانے والوں نے یہی بتایا کہ جب ہم آئے ہیں ہم نے دیکھا اس بدن کو کس طرح گلیوں میں۔ امام حسین علیہ السلام امام ہے، امام اس وقت بھی جانتے تھے جب شہادت ہو گئی۔ بس جیسے ہی امام کو یہ خبر ملی، امام نے مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی بنی ہاشم کی ہے، سمجھدار بچی ہے۔ فوراً کہا ماموں جان، کیا بابا کو کچھ ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں عزاداران محترم، مسلم غربت کے عالم میں مارا گیا ہے۔ مسلم وہ ہے کہ جب سید الشہداء روز عاشوراء اپنی تلوار کے سہارے کربلا میں جھکے ہوئے ہیں، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اللہ اکبر۔ میں حضرت مسلم کے زری پہ گیا، روزے پہ گیا، میں نے حضرت مسلم سے یہی کہا کہ اے حضرت مسلم نے عقیل مجھے بتائیے آخر آپ کے پاس کیا ایسا تھا، آپ نے ایسا کیا کیا کہ حسین ابن علی نے سب سے پہلے آپ کا نام لیا ہے؟
آسان نہیں ہے. یعنی دشت کربلا میں سب بکھر گئے. علی اکبر کا بدن ہے, عباس کے بازو ہیں, اصغر کو تیر لگا ہوا ہے, سب ختم. حسین تنہا ہے, دائیں دیکھتا ہے, بائیں دیکھتا ہے, اینا اینا مسلم. اللہ, بڑی بات ہے. نہ جانے حضرت مسلم نے, اور کیوں نہ ہو کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں کوفہ داخل ہوا, مسلم کا سر کوفہ کے دروازے پر ٹنگا ہوا. یہ پہلی گردن ہے جو حسین کے عشق میں قربان ہوئی ہے. بس چند جملے اور آپ سے التماس دعا. ایام گریہ کی ہیں, خدا ہمیں توفیق دے. عزیزان محترم, گریہ آسان نہیں ہے. گریہ ساتھ بیٹھ کر رونا پھر آسان ہے, تنہا حسین پر رونا کمال ہے. اس کو مانگیں ان دنوں میں, امام حسین پر تنہا گریہ مانگیں. یہ روئیں, یہ شاید ہمیں احساس نہیں ہوگا اس دنیا میں اس آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. یہ آخرت میں پتہ چلے گا جب حضرت مسلم کی بیٹی کو امام حسین نے اپنے زانوں پہ بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, ناز کیا, نوازش کی, پیار کیا, تو ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے. ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے کہ جب کسی بچی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, پیار کیا جاتا ہے. میں قربان جاؤں, اللہ اکبر. مگر اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب آپ کے بابا دنیا سے جائیں گے تو آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا. تماچے لگیں گے, تازے آنے لگیں گے, گوشوارے چھینیں گے, دامن جلے گا, ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی, کوفہ اور شام کا بازار ہوگا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں, ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما. بانیان مجلس کی اس عبادت کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس نے بھی اس مجلس کی عزاداری میں قائم ہونے میں جو بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما, اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. مجلس, ماتم, جلوس, عزاداری جہاں بھی ہو رہی ہے, پروردگار ان سب جگہوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو آپس میں محبت اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما. انہیں قیامت میں رسول کی شفاعت نصیب فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا.